نقن صاحب نے تو بڑا حسین باب روشن کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جس میں اللہ نے ابلیس سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ تو نقن صاحب عالین کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عالین علی کی جمع ہے، گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو علیوں میں سے تھا یا متکبروں میں سے تھا۔ پھر ایک اور جملہ ان کا بڑا حسین ہے، فرماتے ہیں یہ سب کے سب جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، اور جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں۔ ان سب کی حقیقت یا محمدی ہے یا علوی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ہستیاں بھی دو نہیں ہیں، دونوں ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں، یعنی محمد اور علی، علی اور محمد۔ جی ابراہیم محمد نام آپ کو نہیں ملے گا، محمد ابراہیم تو ملے گا۔ عیسیٰ محمد کوئی نام نہیں رکھتا، محمد عیسیٰ رکھتے ہیں جی، مگر علی محمد نام ملے گا، محمد علی نام ملے گا، علی محمد نام ملے گا، یعنی علی پہلے لے آئے یا علی کو بعد میں لے آئے، اس لیے کہ دو کب ہیں؟ سرکار نے فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ پھر فرمایا انا والی ابا وہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، میرے زبان پر ایک حدیث آ گئی ہے تو میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، دو باپ کی تعبیر تو مانوس نہیں ہے، سرکار فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ دو باپ کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو میں طالب علم جو بات سمجھا ہوں وہ یہ کہ باپ کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک اولاد بالغ نہ ہو جائے۔ اگر 10 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو پیسے باپ کو بھرنے ہیں، لیکن 15 سال کا لڑکا اگر کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو پیسے خود بھرے گا۔ 9 سال سے زیادہ کی لڑکی کسی کا نقصان کر کے آئے گی، پیسے خود بھرے گی۔ 9 سال سے کم کی لڑکی کسی کا نقصان کرے گی تو پیسے اماں ابا کو بھرنے ہیں، ابا کو بھرنے ہیں، اس لیے کہ بلوغت کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے۔ اچھا یہ شرعی مسئلہ اگر روشن ہے تو مجھے تو تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوفے والے ہماری طرح کپڑے پہنتے تھے۔ آج اگر بالغ اولاد کی ذمہ دار باپ نہیں ہے تو 1400 سال پہلے والے اگر کالے کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کی ذمہ دار کیسے ہو جائیں گے؟ کہ کوفے والوں نے مارا تھا اولادیں رو رہی ہیں، میں تو سید ہوں، میں تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی۔ وہ جو افریقہ کے کالے ماتم کر رہے ہیں امام حسین کا، کیا وہ کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ وہ جو انگریز اب ماتم کر رہے ہیں امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ تو یہ کب تک بات چلے گی کہ کوفے والوں نے مارا تھا اور اولادیں آج تک رو رہی ہیں؟ تو ہم تو سب کوفے والوں کی اولادیں نہیں ہیں جی۔ اور پھر باپ اولاد کا ذمہ دار ہی نہیں ہے، جب باپ اولاد کا ذمہ دار نہیں ہے تو پھر پچھلی امتوں کے ذمہ دار، پچھلے لوگوں کے ہم کیسے ذمہ دار ہوں گے جی؟ مگر کیا فرمایا سرکار نے، میں اور علی اس امت کے دو باپ۔ ایک علت تو یہ کہ نبی کے زمانے میں امت بالغ نہیں ہوئی۔ دلیل دے رہا ہوں، یا علی انت تقاتل علی التاویل وانا اقاتل علی التنزیل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے، میں کھلے کھلے لوگوں سے لڑ رہا ہوں جی۔ لہذا شعور بڑھے گا جب مولا علی کی جنگیں سامنے آئیں، فہم اور فراست اور بصیرت میں اضافہ ہوگا جب مولا کائنات کا مرحلہ اور آپ کی خلافت کا دور آئے گا۔ لہذا امت کو نبی کے ساتھ علی کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ علت ہے، ایک اور علت بھی سن لیجئے، شادی اور خرسندی اور شادمانی کے ایام، ولادتوں کے ایام میں شادیاں ہوتی ہیں، آپ شادیوں کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، علماء کرام مولانا حضرات نکاح پڑھاتے ہیں، دلہن سے اجازت لے کر آتے ہیں، اور پھر جب نکاح شروع کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں دلہن کے والد کہاں ہیں، ولی کہاں ہیں؟ اگر دلہن کے والد ریسیپشن پہ ہوتے ہیں، کہیں استقبالیہ پر، کہیں مصروفیت میں، تو کہتے ہیں بلا کے لائیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم نکاح کیسے پڑھائیں؟ اگر دلہن کے والد وہاں نہ ہو تو پوچھا جاتا ہے کہاں ہیں؟ کہا جی فرض کیجئے انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، نکاح ہو جاتا ہے، یعنی مغفرت کی دعا ہوئی اور پھر نکاح ہو گیا۔ لیکن اگر وہ وہاں موجود ہوں اور اجازت نہ دیں، کہ صاحب میں اجازت نہیں دے رہا، تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ یہ واپس آ جاتے ہیں، بھائی کسی اور سے پڑھوا لو، ہم نہیں پڑھا سکتے، ہمیں کہیں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ایسا اگر ہو جائے، کبھی ہو جائے، فرض کر لیجئے کہ کوئی آواز دے کر کہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ابا اجازت نہیں دے رہے تو ان کی اماں سے پوچھ لیجئے۔ بھائی لڑکی کا باپ اجازت نہیں دے رہا تو لڑکی کی والدہ سے پوچھ لیجئے، کوئی نہیں بولے گا، اس لیے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے مگر ولایت ماں کو حاصل نہیں ہے۔
بھائی اگر آمادہ ہے تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، ولایت باپ کو حاصل ہے یا دادا کو حاصل ہے؟ اب یہاں مولا علی فرما رہے ہیں انا وعلی ابا وہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ گویا نبی فرما رہے ہیں اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ولایت باپ کو حاصل ہے، میں اور علی اس امت کے دو باپ۔ اب یہ جو نظام امامت ہے اس میں یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں۔ میرے بھائیوں کی تھوڑی سی اور الجھن، میں کیونکہ نفسیات سے آگاہی کی کوشش کرتا ہوں کہ نفسیات سے آگاہی رکھی جائے۔ تقلبک فی الساجدین، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساجدوں میں پلٹایا ہے۔ تو اب جو نبی کی جگہ آ کر بیٹھے گا نا کوئی، اسے ساجد ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں عبادت ہونی چاہیے۔ اور اس گھرانے کے علاوہ کوئی اور آپ ڈھونڈ کر نہیں لائیں گے جس کی زندگی میں سجدے کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ کوئی 40 سال بعد مسلمان ہو رہا ہے، کوئی کسی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، مگر یہ واحد گھرانہ ہے، دنیا میں آتے ہیں تو پہلا کام سجدہ ہے۔ تمام ائمہ کی آمد کے اوپر یہی منظر تھا۔ یہاں دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں، زمین پر قدم رکھا ہے، وہاں امام معصوم کی مادر گرامی فرماتی ہے کہ میں نے پہلا منظر یہ دیکھا کہ اس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی تسبیح کی ہے۔ تو اب جو بھی نبی کی جگہ آتا رہے گا اس کے لیے قرآنی قاعدہ یہ ہے کہ وہ ساجدوں میں ساجد آتے رہیں گے، ان کی جگہ سرکار کی جگہ پہ ساجد آئیں گے، ساجد اس کی زندگی میں سجدہ ہی سجدہ ہو۔ لہٰذا یہ سب کے سب حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں۔ جس امام کی یاد میں میں اور آپ یہاں جمع ہیں، ان کی عظمت کا باب تو بہت روشن ہے، اللہ آپ کو بار بار امام رضا کی زیارت سے شرف یاب فرمائے۔ مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ نے 12 اماموں میں، تھک تو نہیں رہے آپ؟ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے۔ اللہ نے 12 اماموں میں 11 اماموں کو، کہہ لیجئے 10 اماموں کو، کیونکہ ابھی ایک امام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے 12 اماموں میں 11 اماموں کو عرب کی دنیا میں رکھا۔ امام رضا کو عجم کے لیے کافی جانا، پورا افغانستان، پورا ایران، کوئی 15 ممالک فارسی زبان بولنے والے ہیں، تاجکستان، استان جن کے ساتھ لگتا ہے، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، جی افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یہ استان جن کے ساتھ لگتا ہے، یہ سارے عجم علاقے، یہ ساری عجمی دنیا کے لیے امام رضا کو کافی جانا۔ اس پورے خطے کے لیے اس امام کو بھیج دیا، اور تمام ائمہ کے مزارات کی شان ایک طرف اور غریب الغرباء کے مزار کی شان ایک طرف۔ جی علیحدہ سے کیوں زیارت پڑھتے ہیں ہم امام رضا کی؟ اس لیے کہ سب وطن میں ہیں مگر ایک امام ہے جو غربت میں ہے۔